وارسی نے کہا تھا نا بیدم یہی تو پانچ ہے خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. تو حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں آپ کی اس سے زیادہ کیا شان بیان کروں کہ اگر حسب کو دیکھیں تو آپ کے حسب جیسا کسی کا حسب نظر نہیں آتا، اور اگر آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں نظر آتا. آپ میرے نبی کے شفیق چچا حضرت سیدنا ابو طالب کے لخت جگر ہیں، اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں کیا رشتہ بیان کروں کہ علی کی آنکھ کھلی وہ گود رسول میں تھے، اور رسول کی آنکھ بند ہوئی وہ علی کی گود میں. کیا بات ہے یار، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ یار، اپنی الکریم. بات پہ رونے کا وقت تو دو. کیا بات کیا خدا کی قسم، سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، کیا بات کیا یار، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو سلامت رہو. یہ وہ ہستی ہیں کہ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، اور الحمدللہ میرے اس جملے کو پوری دنیا میں سنا بھی گیا اور اب لوگ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کی ماں کوشش کرتی ہے کہ یہ بولے، اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان پر سب سے پہلے ماما کہے، باپ چاہتا ہے وہ یہ بابا کہے. اور یہ مرحلہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کا یہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ حضرت علی کو تو حضرت ابو طالب سے رسول اللہ 1 سال کی عمر میں مانگ کے لے گئے تھے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ علی کو سب سے پہلے کس نے بلوایا ہوگا اور کیا بلوایا ہوگا. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا بلوایا ہوگا؟ بس تصور کریں کیا بلوایا ہوگا. اب ظاہر ہے رسول ہے تو رسول نے سب سے پہلے علی سے یہی کہا ہوگا نا کہ علی بولو اللہ اللہ. جس علی کا یہ مقام اور منصب ہے، کعبے میں ولادت ہے، گود رسول میں آنکھ کھلتی ہے، مکھرائے والضحیٰ کی زیارت یہ کائنات کا پہلا نظارہ ہے، رسول کے لعاب دان کی گھٹی ہے ان کی پہلی غذا ہے. اور پھر مقام آگے بڑھیے تو میں اس پہ بھی کہتا ہوں سننے والوں کو کہ میں کیوں کہتا ہوں، یہ میرا ایک لفظ میں نے یہ شروع کیا یہ بولنا کہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. وراء الورا کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے ان کو نہیں تول سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا بات کی، کسی چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے نہیں تول سکتے. کسی بھی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے اس پہ نہیں ان کو تول سکتے ہو. بھائی خواتین کے حوالے سے اگر آپ نے کرنا ہے، خواتین خاتون کے اس حوالے سے بات کریں تو جیسے ہی آپ کہیں گے کہ خواتین میں سے جتنی مرضی کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو، جیسے اس کے ایام آتے ہیں تو وہ طہارت سے نکل جاتی ہے. اب بات کرو حسنین کریمین کی ماما کی، کیا کہو گے؟ کیا کہیں گے؟ ظہر کے وقت ولادت ہوتی ہے امام حسن کی اور عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں، اور میرا رسول کہتا ہے کہ پلیز یہ میری آدمیوں کی حور ہے، یہ میری بیٹی. یہ کیا ہے؟ یہ وراء الورا ہے. اور اب میں چونکہ فضائل مولا علی کے پڑھنے اس لیے میں ادھر آتا ہوں، یہ گھرانہ اس لیے وراء الورا ہے کہ سب سے بڑا منصب ہوتا ہے کائنات میں درجہ احبیت. درجہ احبیت، کون زیادہ محبوب ہے. اور یہ جملہ میرے سننے والے یاد رکھیں کہ ہم اہل ایمان، ہم اہل سنت، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف، عشق رسول ان سب سے بڑی عبادت ہے. یار کیا بات ہے، ساری عبادتیں ایک بھائی 30 سیکنڈ شاہ جی، اس پہ مزہ تو بنتا ہے نا. خدا کیا بات ہے، ساری عبادت ایک طرف، اس کے رسول ایک، اس کے بغیر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. عشق رسول ایک. اب اب ذرا غور کریں کیا بات کہ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کل کیا بات ہے خیبر میں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کیا فرمایا تھا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. سارے صحابہ ساری رات کہتے ہیں ہم سوئے نہیں. اور اگلا دن آیا، رسول خدا نے سب صحابہ کو بلایا اور حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو رب کا بھی محبوب ہوگا، اس کے محبوب کا بھی محبوب ہوگا، اور وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یعنی احبیت کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے کہ محب رسول بھی ہوگا، محبوب رسول بھی ہوگا، محب الہ بھی ہوگا اور محبوب الہ بھی ہوگا. اب جب اگلا دن آتا ہے
سب. اور کئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پنجوں کے بل اوپر سر اٹھایا کہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے. لیکن یہاں تو انتخاب الہی ہو چکا تھا کہ آج کس کو یہ دینا ہے. میرے رسول نے ایسے نگاہ دوڑا کر فرمایا آئین علی ابن ابی طالب, علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو علی نے, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا بلاؤ اسے. اپنا لعاب دہن لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. میرے نبی نے جھنڈا دے کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا, قیامت تک کے لیے یہ بات جسے کہتے ہیں نا سرٹیفائی ہو گئی کہ کائنات میں درجہ احبیت پر حضور کی امت میں اگر کوئی شخص فائز ہے تو علی. سبحان اللہ, کیا بات. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے باقی صحابہ یا باقی اہل بیت یا باقی ہستیاں وہ حضور سے پیار نہیں کرتی تھی یا حضور ان سے پیار نہیں کرتا تھا. ہم اس سینس میں کہتے ہیں. اب میرا پوائنٹ یہ ختم ہونے لگے, ظاہر ہے اور مہمان بھی ہیں, انہوں نے بھی بات کرنی ہے. میں اس گفتگو کو یوں ختم کرتا ہوں کہ آپ ویسے مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کسی کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہو, اسے کیا لفظ بولتے ہو؟ اور میرے جی کیا بولتے ہو؟ بولے نا, بولے. کوئی کہتا ہے اوے میری آنکھاں, کوئی کہتا ہے او میرے بال, اور جگر دے ٹوٹے. لیکن حد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کہہ لیں جان. کیا کہہ لیں؟ جان. یہ میری جان ہے, یہ میری جان, اس میں میری جان ہے. اچھا, اب یہ میری جان ہے, یہ میں اور آپ تو منافقت کر کے نا اوپر سے اور اندر سے اور یہ میری جان ہے کہہ سکتے ہیں, پر یہ لب تو وہ ہیں وما ينطق عن کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ تو وہی بولنے والے لب ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں کے پتہ چلا کہ انہوں نے جناب وہ بغاوت کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ دو ان سے باز آ جاؤ, ورنہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا ان کی طرف کہ جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا, ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے گا, ماؤں کو رلا دے گا. اور ہوگا کیا اس کا مقام سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہوا کہ نفسی وہ میری جان کی, وہ میری جان. آئے ہائے ہائے ہائے. اب اصحاب پیغمبر بیٹھے, یہ کس کو کہہ دیا حضور نے؟ تو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بز میں بیٹھے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو جو حضور کے جوتے گانٹ رہا ہے اسی کو کہا ہے. آئے ہائے ہائے. اچھا, ایسے کر کے دیکھا مولا علی بیٹھ کے سرکار کے نالین مبارکہ کی مرمت فرما رہے تھے, تو ان کو جناب درست فرما رہے تھے کہ سرکار نے کہیں جانا ہوگا. تو جیسے ہی دیکھا حضور دیکھنے اور مسکرا رہے ہیں. بھائی آپ بس پلیز تول لیجئے, ترازو رکھیے, تولیے کہ میرے رسول کے ان لفظوں میں کتنی بڑی گہرائی ہے کہ وہ میری جان کی طرح. حضور